وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو، یعنی نماز مختصر کر لیا کرو۔ وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ قرآن میں نہیں آئی ہیں، وہ سنت میں ہے، یعنی صحیح الاسناد احادیث میں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن کی پریکٹیکل ایپلیکیشن ایک مسلمان کے اوپر اس وقت ہوگی جب وہ سنت کو بھی مانے گا، ورنہ وہ قرآن کا بھی منکر ہوگا۔ کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے، قربان جاؤں، اور مولا علی کے نام کے ساتھ لکھا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس میں، اور امام بخاری ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ امام بخاری کو کوئی ایران سے فنڈنگ نہیں آتی تھی سر، ہاں یہ بے فکر ہیں۔ وہ جب خلیفہ تھے تو وہ جب سفر سے واپس آتے تو کوفے کے گھر وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن کوفہ سٹی میں ابھی داخل نہیں ہوتے تھے، تو باہر ہی وہ نماز قصر کر کے پھر ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت اب تو ہم گھر پہنچ گئے، تو وہ کہتے تھے نہیں، اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ کے تحفے کو اس حد تک قبول کرتے تھے۔ امام بخاری نے یہ جو ایک مولا علی کا یعنی قول نقل کر کے، ان کا عمل نقل کر کے، اس معاملے کو ایسا کھول کے بیان کر دیا کہ اب کوئی یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ آج ٹرین میں سفر ہوتا ہے، آج ایئر کنڈیشن سفر ہے، آج ہوائی جہاز میں ہے، لہٰذا اب آسانی نہیں۔ بھئی جب سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے تب بھی اس کو آسانی کو اویل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ کوئی آسانی کو اویل کرے۔ اب آ جائیں ان احادیث کی طرف۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ شروع میں نماز ہوتی ہی 2 رکعت تھی۔ آپ پتہ نا قیام اللیل بھی 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، جب 5 نمازوں کی ٹائمنگ نہیں تھی۔ پھر جب مدینہ شریف لوگ ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو 4 رکعت کر دیا، لیکن سفر میں 2 ہی باقی رکھی، یعنی ظہر کے 2 فرض ہوتے تھے پہلے، وہ 4 کر دیے، لیکن سفر میں 2 ہی ہیں۔ اسی طریقے سے عصر کے بھی، عشاء کے بھی، اور فجر کے تو ہے ہی 2 ہیں، وہ 2 ہی رہنے۔ البتہ مغرب کی ایکسیپشن آ گئی، وہ مسند احمد میں حدیث ہے، سوائے مغرب کے۔ مغرب چونکہ شروع سے ہی 3 ہے تو وہ 1.5 نہیں ہوتی، وہ 3 ہی رہتی ہے، اور اس پہ اجماع امت ہے۔ بلکہ یہ 17 رکعتوں کے اوپر تو اجماع ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز کی رکعتیں احادیث میں بتائیں، سر بخاری مسلم کی درجنوں احادیث ہیں جن میں آپ کو سیدھا رزلٹ ملتا ہے کہ رکعتیں کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اجماع امت ہے۔ جہاں پہ اختلاف ہوگا وہاں ہم بات کریں گے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں، کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ سنی شیعہ اور ان کے جتنے چھوٹے چھوٹے آگے فرقیے ہیں، سب کا یہی موقف ہے، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، اور سفر میں سارے 2 ہو جائیں گے سوائے مغرب کے، یہ 3۔ باقی احادیث بے شمار ہیں بخاری مسلم کی، میں ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں، ان میں آپ کو رزلٹ نکلتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں، ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں 2 رکعتیں کر دیں، عام حالت میں 4، اور خوف کی حالت میں، وہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں آئے گا، وہاں نماز کی 1 رکعت کر دی، اور 2 بھی 1 رہ گئی۔ 2 بھی پڑھنا ثابت ہے، لیکن 1 بھی صرف پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی 1 رکعت، عصر کی 1 رکعت، یہ آسانی بھی ہے جنگ کی حالت میں۔ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آیات آئیں گی تو میں انشاءاللہ اس کو کور کروں گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن عمر ایک سفر میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اپنے حجرے میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی لوگ کچھ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے خیال ہے وہ انفی بریلوی، انفی دیوبندی ہوں گے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کا جی یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ نفل نماز جو بعد میں ہم اسے سنت بھی کہہ دیتے ہیں موقعہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے سنتیں ہی پڑھنی ہوتی تو میں ظہر کے 4 فرض نہ پڑھ لیتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں کے ساتھ پوری زندگی سفر کی ہے، وہ 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اندازہ کریں، یعنی یہ اس میں الفاظ ہیں کہ میں نے تینوں کے ساتھ سفر کیے، وہ 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ جو ان لوگوں کا خود ساختہ ایک مسئلہ ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے
کہ ایک سفر کے دوران عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ جب سفر کرتے ہوئے وہ جماعت کروایا کرتے تھے نا خود، تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اگر کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھتے تھے پھر 4 پڑھتے تھے. یعنی اگر مسافر امامت کروائے گا نا تو اس نے تو 2 ہی پڑھنے ہیں، اس کے پیچھے مسافر ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں گے. لیکن اگر مسافر مقیم کے پیچھے پڑھے گا، جس طرح لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں اور وہ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ادھی پڑھنی ہے پوری، وہ پائی امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے پوری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک افضلیت والی چیز ہے، آپ اس کو یعنی حاصل کریں، تو اس میں یہ آپ نے نہیں کرنا. البتہ اگر کوئی مسافر امام امامت کروا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقیم پڑھتا ہے، تو اب مقیم نے 2 نہیں پڑھنے، اس نے تو چونکہ 4 پڑھنے ہیں، تو مسافر 2 پڑھ کے سلام پھیر دے گا، اور جو مقیم ہے وہ اس کے پیچھے اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا، اور وہ 2 رکعتیں اس کی آخری 2 رکعتیں ہوں گی، اس لیے ان میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا بس. البتہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ چونکہ امام کے پیچھے آپ قرات نہیں کر سکتے، حالانکہ امام سلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں بے شک فارغ ہو گیا، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی 2 رکعتیں پوری کرنی ہے تو اندازے سے اتنی دیر خاموش کھڑے رہنا ہے جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، چونکہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی. پھر ہمیں پڑھاتے تھے امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو امام نے تو آخری 2 رکعتوں کی قرات بھی نہیں کی، یہ کون سے مقتدی ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں امیجن کر لیں آپ، ورچوئل امام ہے آپ کے سامنے، گویا کے امام ہے آپ کے سامنے، تو ان کے سارے امام ہی حاضر و ناظر ہیں، وہ سلام پھیر کے بھی سامنے موجود ہوتے ہیں. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے، بھائی بات یہ ہے لوگوں کو تو اپنے اولاد کے کرتوت بھگتنے پڑتے ہیں نا، آپ کے بزرگ وہ ہیں کہ جن کے کرتوت آپ روحانی اولادوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے میرے بھائی؟ سانو نہ پیٹو، اپنے بزرگوں نو پیٹو، ٹھیک ہے جی. اچھا، سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ سفر کے دوران میں نے روزہ رکھا اور نماز 4 رکعت پڑھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی اور روزہ چھوڑ دیا. بعد میں جب میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، اے عائشہ تم نے اچھا کام کیا اور مجھ پر بھی کوئی الزام نہیں ہے. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر سفر میں کوئی روزہ رکھ لے یا نماز پوری پڑھ لے تو یہ جائز ہے. بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عائشہ سفر میں پڑھتی ہی 4 رکعت تھی، اور وہ کہتی ٹھیک ہے میں زیادہ یعنی وہ اس طرف جا رہی ہوں، اگر فیسلٹی نہیں بھی اویل کر رہی تو اس چیز کو کوئی برا نہیں مانا گیا. حتیٰ کہ سنن دارقطنی میں یہ حدیث ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بعض اوقات 2 فرض بھی پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات 4 بھی پڑھ لیتے تھے، دونوں طریقے سے ثابت ہے، لیکن عمومی عمل آپ کا 2 فرض ہے جو عبداللہ ابن عمر نے نقل کیا. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ آپ یعنی مسافر کے لیے جماعت والا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ نے اگر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھی ہوتی تو 2 کے بعد انہوں نے بھی اسلام پھیرا ہوتا، انہوں نے الگ سے اپنے 4 فرض پورے پڑھ لیے اور نبی علیہ السلام نے 2 پڑھے. اس طریقے سے عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں. تو جماعت ایشو نہیں ہے سفر کے دوران، اگر کوئی جماعت چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ وہ پڑھے. اور بخاری مسلم میں وہ حدیث جو عبداللہ بن عمر کی ہے اس میں ہے کہ اگر عبداللہ ابن عمر سفر میں اکیلے نماز پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے، تو اس سے ثابت ہوا کہ بغیر جماعت کے بھی وہ نماز 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھتے تو پھر وہ 4 رکعت پڑھتے اگر وہ مقیم امام. لہٰذا جو لوگ حج اور عمرے پہ جائیں، اگر ان کی مسجد نبوی یا روضہ شریف پہ مکہ شریف کے اندر جماعت کے ساتھ نماز رہ جائے، جب وہ اکیلے اپنی پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے، اور اب وہ جماعت کروا لیں وہاں تو جماعت کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جماعتیں کروا سکتے ہیں. تو اگر مسافر کروا رہے ہیں تو 2 پڑھیں، اگر وہاں کا کوئی مقیم کروائے تو پھر اس کے پیچھے آپ 4 پوری کر لیں. بعض اوقات لوگ یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر امام مقیم ہے تو ہم 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے اور ہم اپنا سلام پھیر دیں. اس طرح نہیں آپ کر سکتے، امام سے ہٹ نہیں سکتے. اہل تشیع کے ہاں اس طرح ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ 2 کے بعد سلام پھیریں اور اگلی 2 میں آپ عصر کی نیت کر لیں. یہاں پہ بھی ہے اس سے ملتا جلتا فقہ حنبلی میں مسئلہ کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 2 پڑھ کے آپ بیٹھے رہیں اور امام کو 4 پڑھنے کا انتظار کریں، اور جب امام
چوتھی کے تشہد میں پہنچے تو آپ سکون کریں، اس کو دو پڑھنے دیں اپنی فالتو، جو آپ کی نظر میں تو وہ فالتو ہیں کیونکہ وہ تو مقیم ہے. تو چوتھی میں پھر آپ اس کے ساتھ ہی تشہد پڑھ کے تو سلام. پھر اینڈ رزلٹ یہی ہے، صرف 2 رکعتوں کا آپ کو فائدہ ہوا، لیکن سلام امام سے پہلے وہاں بھی نہیں آپ پھیر سکتے. یہ میں نے آپ کو ضمناً ایک مسئلہ بھی اس حوالے سے بتا دیا.